بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمود اصغر چودھری۔ ناظرین، پاکستان میں گزشتہ کئی دنوں سے یہ بحث جاری ہے اور ایک مسئلہ بڑا ہی باعث نزاع بنا ہوا ہے کہ اسلام کے نام پر تعمیر کیا گیا دارالخلافہ اسلام آباد، کیا اس میں پاکستانی ہندوؤں کی عبادت گاہ تعمیر کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ ہم آج کی اس ویڈیو میں اس بحث میں انٹر نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کے بارے میں رائے تو علماء کرام دے سکتے ہیں یا وہ لوگ جو پاکستانی آئین اور پاکستانی دستور کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں وہی اس پر بات کر سکتے ہیں۔ لیکن آج ہم ایک اسی سے متعلقہ ایک بڑے دلچسپ موضوع، ایک بڑے دلچسپ مرکز روم مسجد کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ روم کیتھولک مسیحیوں کی جو سب سے بڑا مرکز ہے ویٹیکن، وہ روم میں ہے، اور ویٹیکن کے بالکل قریب جو جب پہلی مسلمانوں کی مسجد بنی، جو پورے یورپ کی سب سے بڑی مسجد ہے، وہ کیسے تعمیر ہوئی، اس کے لیے فنڈنگ کس نے کی، اس کے لیے رکاوٹیں کون کون سی پیش آئیں، ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اب ہم کو ملوائیں گے بلکہ ایک پاکستانی محمد رحمان سے جو پچھلے 25 سال سے اس مسجد میں کام کر رہے ہیں، ان سے ہم آپ کی گفتگو کرائیں گے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن پر شیئر کر دیں تاکہ ہماری معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مسجد روم، جس کو اطالوی زبان میں گرانڈے موسکیا دی روما کہا جاتا ہے، روم کے علاقے پیرولی میں موجود ہے۔ یہ مسجد مسیحیوں کے مذہبی و روحانی مرکز ویٹیکن سے صرف 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آپ ویٹیکن سے ٹرین لیں تو صرف 12 منٹ میں وہاں پہنچ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ کو صرف 10 منٹ چاہیے ہوں گے گرانڈے موسکیا دی روما دیکھنے کے لیے۔ عظیم مسجد روم یورپ کی سب سے بڑی مسجد ہے، جس کا رقبہ 30,000 مربع میٹر ہے، اور اس میں 25 سے 30,000 افراد تک کے افراد کی گنجائش ہے۔ اس مسجد میں نماز و دیگر فرائض کی ادائیگی کے علاوہ تعلیم و تربیت، دعوت و تبلیغ، شادی بیاہ، جنازہ، کنونشنز، کانفرنسز، نمائش اور دیگر اہم پروگرام منعقد کرنے کے انتظامات بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اسی مسجد میں اٹالین اسلامک کلچرل سینٹر کا مرکزی دفتر بھی موجود ہے۔ اس مسجد کی بنیاد افغانستان کے پرنس محمد حسن اور ان کی بیوی پرنسز رضیہ کا آئیڈیا تھا۔ اس کی سرمایہ کاری میں سعودی عرب کے شاہ فیصل اور دیگر مسلمان ممالک نے مل کر حصہ لیا تھا۔ اس مسجد کی ڈیزائننگ مشہور اطالوی آرکیٹیکٹ پاولو پرتگیزے نے کی تھی۔ اس کا افتتاح مسیحیوں کے پاپا اعظم پوپ جان پال دوئم نے کیا تھا۔ سال 1974 میں روم کی سٹی کونسل نے اس کے منصوبے کی منظوری دی تھی، اور اس کی زمین بھی روم کونسل نے ہی مہیا کی تھی۔ لیکن اس مسجد کی پہلی اینٹ 10 سال بعد یعنی 1984 میں اطالوی ساندرو پیرتونی کی موجودگی میں رکھی گئی، اور اس کا افتتاح مورہا 21 جون 1995 میں کیا گیا، یعنی منظوری سے لے کر اس کے افتتاح تک 21 سال کا عرصہ لگ گیا۔ اس مسجد کی تعمیر سے لے کر اس مسجد کے افتتاح تک اور اس مسجد کی بنیاد تک اتنا زیادہ عرصہ لگنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ اس کے خلاف بہت سے اطالوی شہریوں کا ایک رد عمل سامنے آیا۔ جب روم کی سٹی کونسل نے اس کی منظوری دی تو روم کے شہریوں کا خیال تھا کہ 2500 سال پرانی اس سلطنت روما کے اس عظیم شہر میں اور مرکز میں اور مسیحی دنیا کے کیتھولک مسیحیوں کے مرکز ویٹیکن کے قریب، اس کے دل کے قریب اتنی بڑی مسجد کا بنانا دراصل ان کی ثقافت، ان کی سلطنت اور ان کی تمکنت کی شکست ہے۔ بہرحال کچھ ماڈریٹ قسم کے لوگ اس وقت موجود تھے، ان کا خیال یہ تھا
کہ مسجد بنانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس شہر میں مسلمانوں کی آبادی بہت ہی قلیل ہے، اس لیے اس مسجد کے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جہاں اس وقت یہ مسجد موجود ہے وہاں ابھی تک بھی مسلمانوں کی تعداد بہت ہی محدود ہے۔ بہرحال جب اس پاپائے اعظم جان پول دوئم اس کا افتتاح کرنے خود پہنچ گئے اور انہوں نے اس کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا تو مخالفت جو ہے وہ چھٹ گئی۔ لیکن اس کے بعد ایک اور موضوع تھا جو موضوع بحث بن گیا، وہ یہ تھا کہ پاولو پرتگیزے نے جو اس کی ڈیزائننگ کی تھی اس کے لحاظ سے جو مسجد کا مینار تھا اس کی اونچائی ویٹیکن سٹی کے سینٹ پیٹرز جو چرچ ہے فیمس اس سے زیادہ تھی، تو اس پر ایک بحث شروع ہو گئی۔ تو اس پر مسلمانوں نے کمپرومائز کیا اور پھر اس مسجد کا جو مینار ہے اس کی لمبائی سینٹ پیٹرز کے جو ہے بازیلیکاتا دی سان پیٹرو اس سے 1 میٹر کم رکھی گئی، اور اس طرح یہ مسجد جو ہے وہ اس کا قیام اور اس کی جو ہے وہ تعمیر مکمل ہوئی۔ السلام علیکم، میرا نام محمد رحمان، میں پچھلے 25 سال سے اس مسجد میں جاب کرتا ہوں۔ یہ سب سے بڑی مسجد ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے سینٹر کی ایکٹیویٹی بدھ اور ہفتے کو پیر والے دن جو ہے ہمارے ہاں اسلام میں داخل ہونے والے جتنے بھی لوگ کنورٹ ہوتے ہیں ان کی تعداد ہے، وہ بھی تقریباً پہلے 150 تھی، پھر 100 ہے، اب 70-80 تک وہ بھی جو ہے نا سال کے یہ کنورٹ ہوتے ہیں، اٹالین مسلمان ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس وزٹر جو آتے ہیں اٹالین مختلف ایسوسیشن کے مختلف ممالک سے، خاص طور پر اسکول کے بچے، پرائمری، مڈل، ہائی اور یونیورسٹی تک کے لوگ آتے ہیں۔ تو بدھ کو تقریباً 200 سے 300 لوگ جو ہے نا وہ وزٹ کے لیے آتے ہیں۔ اس کے 3 گائیڈ ہیں، ایک میں ہوں، ایک عمر کمیلیتی اٹالین ہے، اور ایک سمیر ہمارے جو اوپر مسجد میں ہوتے ہیں وہ ہیں۔ ہم یہ 3، تو ہمارا تقریباً اسلام کی ایک قسم کی تبلیغ بھی جاری ہے۔ مسلسل ہمیں کیا انہیں میسج دیتے ہیں کہ ہماری جو بنیادی جو تبلیغ ہوتی ہے وہ ہم بتاتے ہیں اسلام کے 5 ارکان، یعنی اسلام، کلمہ شہادت، اور اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 چیزیں جو ہے نا ان کے کیا فائدے ہیں اور ہمارا اسلام کیا کہتا ہے۔ پھر جو وہ لوگ سوال کرتے ہیں ہم ان کا بھی جواب دیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک عربی لینگویج اسکول ہے ثقافت کو، اس میں تقریباً 100 سے 150 اٹالین عربی لینگویج سیکھنے کے لیے آتا ہے۔ اور کانفرنس ہال ہے، اس میں بھی مختلف نوعیت کے اوپر جو ہے نا مختلف کانفرنس ہوتی رہتی ہیں۔ ہمارا سینٹر کا جو سسٹم ایسا ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تمام مذاہب کے ساتھ ہمارا رابطہ رہے۔ اور میں اپنے پرسنلی یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اٹلی میں 30-32 سال ہو گئے، لیکن مجھے کبھی کوئی دقت، کوئی ایسی چیز نہیں پیش دیکھی میں نے کہ یا فرق کیا گیا ہو کہ ایک اٹالین میں اور ایک فارنر نے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ ہم فارنر ہیں۔ روم تو ہیوی کیپٹل، لیکن میرا میسیج یہ ہے کہ اٹالین بہت اچھے لوگ ہیں اور انہوں نے اتنی بڑی جگہ دی اور ہماری رسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی جو ہے نا مطلب اپنے مذہب کی کو بتائیں کہ ہمارا مذہب کتنا اچھا ہے اور کتنا اس کے اندر اچھائیاں ہیں دوسروں کے لیے، اخلاق اور ہر لحاظ سے۔ اصل میں ہم جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ یورپ میں، ہم لوگ پریزنٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو ایز اے مسلم، ایز اے ملک کے ہر فرد ایک ایمبیسڈر ہے۔ جو وہ پریزنٹ کر رہا ہے وہی وہ اسلام پریزنٹ کر رہا ہے، وہی وہ اپنے ملک پریزنٹ کر رہا ہے۔ اس میں اگر ہم لوگ اپنے اخلاق، اور سب سے بڑی جو چیز ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ اپنی دیانتداری سے، اگر ہمارا ایک مشن تھا ہم اپنے ملکوں کو چھوڑ کے اتنی دور آئیں اس لیے کہ ہم جو ہے نا اپنے بچوں کے لیے، اپنے مستقبل ملک کے لیے آئیں، تو ہم لوگ دیانتداری اور ایمانداری سے کام کریں۔ یہی میرا میسیج پوری قوم اور پورے پاکستانی کے لیے۔ لائبریری ہے اور اس میں یہ جو جتنے بھی قرآن شریف آپ دیکھ رہے ہیں یہ مختلف ممالک سے جو بھی ریپریزنٹیڈ آتے ہیں، پریزیڈنٹ یا وزیر اعظم وغیرہ، یہ ان کے ذریعے یہ عبداللہ جس ٹائم پرنس تھے 1988 میں آئے تھے یہاں پر وزٹ کے لیے، تو وہ یہ قرآن دے کے گئے تھے۔ اس کو آپ دیکھ لیں، یہ ان کے ہاتھ کی نشانی ہے۔ اور اس کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ یہ کہ اس قرآن کو جو ہے نا انہوں نے وہ کیا ہے، سونے کے پانی سے لکھا ہے اس کو۔
چونکہ اس کو اتنا کہ یوز ہو چکا ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ جو بھی وزٹر آتے ہیں دیکھتے ہیں، یہ سونے کا پانی دیا گیا، یہ ان کے ہاتھ کی ایک نشانی ہے۔ اور اسی طرح جس طرح باقی یہ قرآن جو ہے نا یہ شہنشاہ ایران کے ٹائم کا ہے، ان کے ہاتھ کی ایک نشانی ہے۔ یہ سوریا کے جو پریزیڈنٹ تھے اسد الامین، جو ابھی پریزیڈنٹ کے والد صاحب، ان کے ہاتھ کی نشانیاں ہیں۔ اسی طریقے سے وہ قرآن جو ہے نا وہ کرنل قذافی صاحب کے ہاتھ کی نشانی ہے۔ جب اٹلی آئے تھے تو انہوں نے یہ سینٹر کو گفٹ دیا تھا۔ یہ سب یہ پاکستان کی طرف سے ہے، اور اس طریقے سے یہ کویت کی طرف سے ہے۔ لاسٹ ٹائم میں جو ان کے وہ کنگس آئے تھے تو انہوں نے اس کو یہ ہمیں پریزنٹ کیا تھا۔ یہ جو ہماری ساری لائبریری آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں جتنی بھی یہ ہمارے پاس سیڈیوں میں ہر قسم کے ریکارڈ موجود ہیں۔ جتنے بھی لوگ اسلام کے ریسرچ کے لیے آتے ہیں، یا تیزی یا یونیورسٹی یا کالج لیول پہ وہ کرنا چاہیں تو پھر وہ یہاں آ کے معلومات کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس بہت بڑا ہال ہے، یا اب یہاں مطلب لوگ آ کے بیٹھ کے اپنی اسلام کے اوپر جو بھی اسٹڈی ہے، جو بھی معلومات لینا چاہیں۔ ہمارے ایک ڈائریکٹر صاحب ہیں، وہ ایک اٹالین مسلم ہے، جبریل گبریلے ان کا نام ہے، وہ اس کے رسپانسبل ہے۔ وہ ان کے ساری اپائنٹمنٹ اور جو بھی لوگوں کے ساتھ جو ڈیل ہے وہ کرتے ہیں۔ مسجد روم پاولو پرتگیزے کے بہترین فن تعمیر کا نمونہ ہے۔ اس کے مین ہال میں ماڈرن فن تعمیر، رومن انداز تعمیر اور مسلمانوں کے مخصوص محراب و خم ڈال کر جو تھیم پاولو نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے جو مرکزی ہال ہے اس میں جو اس نے روشنیاں انٹر کرنے کی کوشش کی ہے وہ، اور اس کے ارد گرد جو اس نے چمکدار ٹائلیں استعمال کی ہیں، اور اس میں اس کا یہ کہنا ہے کہ اس فن تعمیر سے وہ قرآنی فلسفہ کہ خدا نور ہے، یعنی خدا روشنی ہے، اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اندرونی پچیکاری نظروں کو محسوس کر دینے والی ہے۔ فرش پر ایرانی قالین بچھائے گئے ہیں، اور مسجد کے ہال کے اندر جو ہے وہ جو نظارے ہیں وہ دیکھ کر، اور اس میں روشنی کا انتظام دیکھ کر جو ہے وہ انسان مسحور ہو جاتا ہے۔ مسجد کے ہال کے اندر 2500 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا گنبد جو ہے اس کا قطر 20 میٹر ہے۔ اس کے علاوہ 16 چھوٹے چھوٹے گنبد موجود ہیں۔ اس مسجد میں تعلیمی مرکز بھی ہیں، کلاس روم بھی ہے، لائبریری بھی ہے، ایک کانفرنس آڈیٹوریم ہے، اور نمائش کے لیے ایک بہت بڑا ایریا بھی رکھا گیا ہے۔ بیرونی احاطے میں جیومیٹری ڈیزائن ہیں۔ مسجد کے سین میں کھجور کے تنوں کی مشابت سے بہت سے ستون رکھے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں۔ مسجد کے حالیہ امام شیخ صلاح رمضان سعید ہیں، جو کہ الازہر یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں، جبکہ اسلامی کلچرل سینٹر کی صدارت اس وقت اٹلی کے سابق پارلیمنٹیرین خالد شوقی کے پاس ہے۔ یورپین ممالک میں مساجد کے حوالے سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے لندن، اوسلو، پیرس اور کولن میں بنی مساجد کے علاوہ روم کی مسجد کا وزٹ بھی بہت اہم اور بہت دلچسپ ثابت ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔